अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, अगर आज हम बात करेंगे एजुकेशन पे, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो बड़ी मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि हमें 75 साल हुए आज़ाद हुए, लेकिन आज दिन तक हम कोई जामिया एजुकेशन तालीमी पॉलिसी नहीं बना सके। और जहाँ तक अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूँ तो हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों का इस कदर बुरा हाल हो चुका है कि वहाँ पे जो टीचिंग सिस्टम है या वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, अब मैं उसको बयान करना नहीं चाहता, वो भी इस कदर ऐसी भयानक हो चुकी है कि वहाँ पे स्टूडेंट का जो कैरियर है उसको भी दाव पे हम लोगों ने लगा दिया है। इसके अलावा हमारे जो रिलेटेड अदारे हैं जो इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनमें भी कुछ इतनी ज़्यादा खामियाँ, इतनी बुराइयाँ हैं कि उन पे हम आगे चल के बात करेंगे। तो अगर मैं किसी भी गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो अफसोस से ये भी बात कहना पड़ती है कि कोई भी हमारी गवर्नमेंट जो है कभी उसने एजुकेशन को सीरियस लिया ही नहीं है। हम सबसे ज़्यादा नकम्मा जो बंदा होता है हम उसको एजुकेशन मिनिस्टर लगा देते हैं। तो इन्हीं तमाम तर बातों पे गुफ्तगू के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, जो कि डायरेक्टर हैं पंजाब कॉलेज रावलपिंडी के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चलो सर, सबसे पहले आपको हम वेलकम कहते हैं, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। सर, मैं बात यहीं से शुरू करूंगा, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा है कि हमें 75 ईयर्स हुए हैं आज़ाद हुए, लेकिन क्या वजह है कि आज दिन तक हम कोई जामिया तालीमी एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना सके? आप इसकी क्या वजूहात समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी जो वजह इसकी हो सकती है वो हमारे सोचने का अंदाज है। जी जी। हम जब भी गवर्नमेंट में आते हैं तो आमतौर पे हम अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के साथ आते हैं। ठीक हो गया। और उन पॉलिटिकल एजेंडाज को लेके हम वो तमाम काम करना चाहते हैं जिनका बहुत जल्द और बहुत करीबी हमें उसका रिस्पांस मिलता है। जी। यानी हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो हेडलाइन स्ट्राइक हो जाए और पेपर्स में आ जाए और पब्लिक के सामने उसका एक इमेज बिल्ड हो जाए और बहुत जल्दी वाह हो जाए कि जी ये इसने आते ये काम कर दिया। जी जी। एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक बहुत समझ से और बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है, जिसके लिए बड़ी लॉन्ग प्लानिंग चाहिए, जिसके लिए हर तबका फ़िक्र और मकतबा फ़िक्र के लोग चाहिए आपको, और जिसके लिए आपको सोसाइटी के हर हिस्से के साथ मिल के बैठना है। ठीक है। हमारी जो पॉलिटिकल जैसे आजकल पोलराइजेशन है, बल्कि हमेशा से ही है, उसने शायद कभी हमें बहुत इजाज़त नहीं दी कि हम अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक जगह पे बिठा लें और तसल्ली से इस बात पे सोच लें कि हमें अपनी तालीम और अपने बच्चों को किस तरह से लेके चलना है आगे। और चूंकि हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, इसलिए इस तरह की जो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और बड़े देर पा असरात रखने वाली पॉलिसी है वो नहीं बन रहा। सर बिल्कुल, आपने कहा हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, तो इसकी बेसिक रीज़न क्या है, क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ जी, इसमें सोसाइटी की पोलराइजेशन है सर। हमारे जो मुख्तलिफ लोग हैं, हमारी अनफॉर्चुनेटली शुरू दिन से एक तो कुदरती तौर पे हमारे अंदर बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, तबकात में बैठे हुए हैं हम। हमारे तबकात हैं, हमारी रिलीजियस तबकात हैं, हमारे सूबे हैं, हमारी लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स डिफरेंट हैं। अब इन तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, एक बड़ी लंबी को पॉलिसी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली जो कि हमें नहीं मिली। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो तमाम लीडरशिप है, लीडरशिप से मुराद सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, लीडरशिप ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट, उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी बात शुरू कर दी कि मैं अगर टीचर हूँ तो मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ तो उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं एक रीजन का वर्कर हूँ तो मैं अपने रीजन की बात शुरू कर रहा हूँ, मैं किसी रिलीजियस सेक्शन से बिलोंग करता हूँ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसी एक ट्रेड यूनियन से मैं हूँ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ और बाकी सबको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये ट्रेंड जैसे जैसे मजबूत होते चले गए तो हमारी जो सोसाइटी की यूनिटी और सॉलिडेरिटी है ये कंप्रोमाइज होती चली गई। बिल्कुल ठीक है सर। अगर हम इंडिया को ले लेते हैं, बांग्लादेश को लेते हैं या श्रीलंका को देखते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हमसे बहुत आगे हैं। क्या आप समझते हैं उसकी भी यही वजूहात है जो आपने अभी बयान की? क्वालिटी एजुकेशन सर हमारी जो है ना ये बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। हम बहुत मुश्किल से ये फैसला कर पाते हैं कि हमने बच्चे को क्या पढ़ाना है और किस तरह से उसको असेस करना है। जब तक हमारे जितने भी अदारे हैं,
پہلے تو ان میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے. جہاں تک ٹیچرز کا تعلق ہے, پبلک سیکٹر ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, کوئی بھی ہو, اگر آپ اس کو آن میرٹ نہیں انڈکٹ کرتے اور اس کو سیکیورٹی اس وجہ سے نہیں ملتی کہ جی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اپنی جاب پہ ہیں, کام نہیں کریں گے تو آپ جاب پہ نہیں ہوں گے, تو آپ ذمہ دار لوگ اس میں نہیں لے کے آ سکتے ہیں. یہ تو پہلی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بنتا ہے میرٹ کا یا کسی بھی چیز کا, تو ایک پورا سسٹم ہمارا اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ انڈیویجولی میرٹ پہ کام کرنا چاہے اور کوئی ٹیچر یہ کام کرنا چاہے کہ میں تو صرف میرٹ پہ بچے کو لے کے آؤں گا, میرٹ پہ اپنا رزلٹ بناؤں گا, میرٹ پہ اس کو لے کے چلوں گا, تو وہ کام نہیں کر پائے گا. اس کو بڑی جلدی ایسی فورسز ہیں کہ جو کسی اور طرف لگا دیں گی, تو الٹیمیٹلی اسے تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ نہیں, مجھے سسٹم کے ساتھ ہی چلنا ہے. یہ ایک پہلی ریزن ہے کہ جس میں ہمارا میرٹ کمپرومائز ہوتا ہے, ناٹ اونلی ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹ پروڈکشن اور ان کا رزلٹ, بلکہ وہ تمام عہدے داروں سے لے کے جو ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے لے کے مینجمنٹ تک اور ٹیچرز تک. تو وہ لوگ جس راستے سے آتے ہیں اپنی اسائنمنٹس پہ, وہ ان لوگوں کو جا کے خوش کرتے ہیں, وہ پھر میرٹ کے لیے کام نہیں کرتے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے ایک تو سیاسی مداخلت بہت ہوتی ہے, سیکنڈلی وہ لوگ جو مختلف عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں. جی ایسا ہی. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ ہمارا پورا نظام, جس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب تک پورا سسٹم اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتا, آپ اس پہ اچھے نتائج نکال نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم نے بچے کو پڑھانا ہے پاس کرنے کے لیے, ہم نے بچے کو پڑھانا ہے نمبر دلانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اس سلیبس کے اس حصے کو فوکس کرنا ہے کہ جو ہمارے خیال میں امتحان میں آئے گا, تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ بچہ اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے, اچھے نمبر لے لیتا ہے, اور امتحان کے 2 دن بعد اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ آفٹر ایجوکیشن ہم نے جاب کرنی ہے, کیا ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے کوئی نوکری کرنی ہے؟ عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے. یہی سر, میں آپ کو جاپان کی بات کروں کہ وہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ کم سے کم 4 سے 5 سال بچے کو صرف اسکول میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس کو ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں, معاشرے کے آداب سکھائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا کنسیپٹ, ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں بتائیں. ہمارے ہاں جی انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کے ریورس چلتا ہے. آپ اگر پیرنٹس کو انٹرویو کریں اور آپ بچوں کو دیکھیں, آپ ہم سب والدین ہیں, تو ہمیں جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایز پیرنٹس ہم اچھی اخلاقی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں یا تربیت نہیں کر پا رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں ایک خوف رہتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اسکول میں جا کے پڑھ لے گا, نمبر اچھے لے لے گا, لیکن بہت ساری بری عادتیں سیکھ لے گا. تو یہ خوف باقاعدہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہماری ایجوکیشنل پوری ایٹماسفیئر کا اور پورے سیکٹر کا, کہ جس میں ہم بچے کو اخلاقی طور پر اس کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے, اور اس بات میں بڑا وزن ہے پیرنٹس کی بھی اور ٹیچر کی بھی, کہ بچہ جب آتا ہے تو شاید اس کو بہت ساری ہیبٹس اس کی اچھی ہوں, گھر سے سیکھ کے آیا ہو, لیکن جیسے جیسے وہ آگے پروگریس کرتا ہے تعلیمی اداروں میں, تو وہ اپنی تعلیمی استعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اخلاقی بیرا روی کی بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے. یہ ایک بڑا سچ ہے, اور اس کو ایز اے ٹیچر, ایز اے مینیجر مجھے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. لیکن سر وہی بالکل آپ والی بات, لیکن ان چیزوں کو دور کون کرے گا, ان پہ کون توجہ دے گا؟ پیرنٹس کے اس اندیشے کا کس طرح آپ خاتمہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہماری ایجوکیشنل پالیسی سر. دیکھیے, ہم بچے کو جب تک یہ ریئلائز نہیں کروائیں گے کہ وہ کامیاب اس صورت میں ہوگا اگر وہ اپنے آپ کو ایک اچھا ہیومن بینگ بناتا ہے, تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ جو بچے کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کا اچھا طالب علم ہونے کا ایک ہی یارڈ سٹک ہے کہ آپ نے نمبر اچھے لے کے آنے ہیں, تو آپ چاروں طرف دیکھ لیں, نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں. ہر سال پچھلے کی نسبت بہت اچھے نمبر آتے ہیں. ہم تقریباً 100% مارکس کے قریب پھر رہے ہیں. یعنی بچے 98-99% لے لیتے ہیں پیپرز میں, آن میرٹ لے لیتے ہیں.
بچے یونیورسٹیز میں 4 آؤٹ آف 4 GPA مینٹین کر لیتے ہیں بہت بڑی تعداد میں, لیکن اخلاقی طور پہ بڑے دور رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو کبھی یہ بتایا نہیں گیا کہ آپ کی یہ اسیسمنٹ اس لیول پر بھی کبھی ہو سکتی ہے. اگر آپ بچے کو بتائیں گے تو وہ اس لیول پہ کام کرنا شروع کر دے گا. ہم چونکہ ایک لائن میں رہ کے ایک ہی چیز کو بچے کو لے کے چلتے ہیں. میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ہماری جو تعلیم ہے اس کی ڈفرینٹ سکلز ہیں. ہم ساری دنیا میں پڑھتے ہیں جی کہ یہ 4 بیسک سکلز ہیں. بچہ پڑھتا ہے, لکھتا ہے, بولتا ہے, سنتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم پہلے دن سے جب بچے کو ایگزامینیشن میں ڈالتے ہیں اور اپ ٹو اینی ہائیسٹ لیول ڈاکٹریٹ تک بھی, تو ہم بچے کی ایک سکل چیک کرتے ہیں اور وہ ہے اس کی ریٹن سکل. اچھا. بچہ ان رائٹنگ پیپر دیتا ہے, ہم اس کو مارک کرتے ہیں, ریزلٹ واپس دے دیتے ہیں اور اس پہ وہ بہت اچھا پرفارم کر لیتا ہے. ہمارا بچہ اچھا بول کیوں نہیں پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزامینیشن میں کبھی اس کے بولنے کے مارکس رکھے نہیں گئے. وہ سن کیوں نہیں پاتا؟ کیونکہ اس کے سننے کی سکل کبھی چیک نہیں کی. بالکل ٹھیک. تو آپ دیکھیں گے ہمارے بہت سارے بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, بہت پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس, بہت اچھے ہائی اچیورز, وہ اگر آپ انہیں کسی ٹاپک پہ کہیں کہ وہ 2 منٹ بول لیں تو آپ کو عام طور پہ مایوسی ہوتی ہے. اب یہ وہ آسپیکٹس ہیں جو بچے کی اوور آل گرومنگ کو روکتے ہیں اور اسے ایک سائڈ پہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ اس نے بہت اچھا لکھنا ہے, اسپیڈ سے لکھنا ہے, اپنا چیزوں کو پڑھنا ہے, ریٹین کرنا ہے, ریپروڈیوس کرنا ہے. اور وہ اس حوالے سے وہ ٹھیک ہیں. اور جب ہم اسے اوور آل پرسنالٹی کے حساب سے کہیں بھی چیک کرتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں, کسی جاب میں, کسی کنورسیشن میں, تو وہاں پہ وہ جا کے بچہ تھوڑا ڈس اپوائنٹ کرتا ہے آپ کو. تو میرا خیال ہے اس میں اوبویسلی بچے کا قصور نہیں ہے. یہ جب تک ہم اسے ان تمام چیزوں کے بارے میں اسیس نہیں کریں گے, جب تک ہماری ریگولر اسیسمنٹ کا یہ حصہ نہیں بنیں گی چیزیں, تو ان پہ کبھی کام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن سر دیکھیں, اگر میں چلیں گورنمنٹ سیکٹر میں تو اور بھی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں. اگر میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں تو وہاں تو سلیکشن, جو ٹیچر کی سلیکشن ہے وہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے جو اس قسم کی بھی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کو سر ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیں انسان جب تک اس کا کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے نا, خاص طور پہ اس ایج میں جس میں بچہ اپنے ڈیولپمنٹ سٹیج میں ہے, جب تک آپ کو کوئی ایکٹیویٹی اس کے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سے ریلیٹ نہیں ہوتی, ہم عام طور پہ اس میں نہیں جاتے ہیں. اچھا. یہ ایک کامن ہیومن نیچر ہے. مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے, آپ اس کو کر لیں, لیکن مجھے اپنی جاب میں, اپنی ایجوکیشنل کریئر میں کبھی اس چیز پہ پوچھا نہ جائے, کبھی اس کے بارے میں کوئی مارکس نہ ملے, کبھی اس کے بارے میں کوئی پنشمنٹ نہ ملے, تو میں پھر اس کو جاری نہیں رکھ پاتا ہوں. میں آہستہ آہستہ اس سے اس طرف آپ کا اس طرح کا ذہن یا دھیان میں اگین اس پہ اسٹریس کروں گا کہ ٹیچر جتنا بھی اچھا آپ لے لیں گے, اگر اس ٹیچر کی پرفارمنس الٹیمیٹلی اسی بات پہ چیک ہونی ہے کہ کتنے بچوں نے A+ لیا, کتنے بچوں نے A لیا ہے, تو پھر باقی ہر چیز ویسٹیج آف ٹائم میں آتی ہے.